اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کا ذکر کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ سوال ہے کہ اللہ کا کون سا دن اللہ کا نہیں ہے؟ سارے دن تو اللہ ہی کے ہیں، جمعہ سے لے کے جمعرات تک سب دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر سال اللہ کا ہے۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ مخصوص دن ہیں، جو کچھ خاص دن ہیں جو اللہ کے ہیں، باقی سب تمہارے دن ہیں۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرو تو مخصوص دن، خاص دن جو یاد کرنے کے دن ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب اللہ کے خاص دنوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کا سہارا لینا پڑے گا، رسول اللہ کا دامن تھامنا ہوگا، رسول اللہ کی بولی، رسول اللہ کی بھاشا، رسول اللہ کا بیان سننا ہوگا۔ رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے، رسول کو جاننے سمجھنے کے لیے پیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ پیروں کا شجرہ حضرت علی سے چلا۔ رسول فرماتے ہیں 1,24,000 صحابیوں کے بیچ میں، 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہو، رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہوں، رسول کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہوں، رسول کو محبت سے دیکھا ہو، رسول کی خدمت کی ہو، رسول کی صحبت اٹھائی ہو، انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ ان صحابیوں، 1.25 صحابیوں کے بیچ میں رسول فرماتے ہیں آخری خطبے میں، آخری خطبہ مانے آخری وصیت، وفیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی، کہ ہم، اے لوگو، ہم تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں رسول؟ صحابہ سے، صحابیوں سے رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، انہیں اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابیوں سے۔ تو اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے رسول کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے، جنہوں نے رسول کی خدمت کی ہے، جنہوں نے رسول کی سیوا کی ہے، جنہوں نے رسول کی خدمت میں اپنا سب کچھ لٹایا ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں ہم 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے میری اطرت یعنی اہل بیت۔ کتاب اللہ کی بحث لمبی ہو جائے گی۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ بہرحال اطرت تو ساری دنیا جانتی ہے، اہل بیت ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت کون ہیں۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہی ہیں اہل بیت رسول کے۔ رسول نے فرمایا انہیں لے کر کے۔ تو جب صحابیوں سے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جبکہ صحابیوں کی نماز، صحابیوں کا روزہ، صحابیوں کا کلمہ، صحابیوں کی عبادت، صحابیوں کی ریاضت، صحابیوں کی خدمت ہم سے تم سے افضل ہے، کیونکہ رسول کے دیکھنے والے ہیں، رسول کے پاس بیٹھنے والے ہیں، رسول کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو صحابی اگر رسول کی آل سے دور ہو جائے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہماری تمہاری کہاں لگے گی بھائی؟ اس کھیت کی مولی ہے۔
تو ہمارے تمہارے لیے تو بالکل فرض اور واجب ہے کہ ان کو پکڑے رہیں. اگر ہمیں ایمان سلامت رکھنا ہے تو رسول اللہ تک اپنی رسائی بنائے رکھنا ہے, رسول اللہ کی شفاعت کی ضمانت حاصل کرنا ہے, رسول کی خدمت, رسول کی محبت, رسول کا کلمہ, رسول کا ایمان اور رسول کی نجات کا اپنا ذریعہ بنانا ہے. تو رسول کے فرمان کے مطابق ان کی آل کا دامن تھامے رہنا ہے, پکڑے رہنا ہے. اب آل کون ہے؟ یہی ہیں آل جن کو ہم اور آپ منا رہے ہیں, جن کو رسول نے بتایا ہے. الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے حسن حسین تمام جنتیوں کے سردار ہیں. سردار کسے کہتے ہیں کہ سردار کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا جنت. تو اب آج جو ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کا جنم دن, ان کی آمد, ان کا ظہور مبارک منا رہے ہیں, تو رسول کے فرمان کے عین مطابق ہے کہ نہیں؟ جی. رسول کی خوشنودی اس میں ہے کہ نہیں؟ جب ان کی آمد, ان کا ظہور جو ہے ہم لوگ جو منا رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام وہ ہیں جن کو امام حسین نے خود اپنا امام کہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں, امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. امام حسین نے ان کو اپنا امام کہا ہے, اپنا بڑا بھائی, اپنا آقا, اپنا مولا تسلیم کیا ہے. اب یہاں تو جب رسول نے فرمایا من کنت مولا و فاجر المولا, تو اسی میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں. کوئی کہہ رہا ہے مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں, تو کوئی کہہ رہا ہے مولا کے معنی ساتھی ہوتے ہیں, تو کوئی کہہ رہا ہے مولا کے معنی کہنے والا ہمدرد ہوتا ہے. کچھ کرنے لگے. بھائی جو رسول کو بھائی مانتا ہو, مولا کے معنی بھائی مانے. جو رسول کو ساتھی مانتا ہو, مولا کے معنی رسول کو اپنا ساتھی سمجھے. جو رسول, کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں, تو جس کا میں مولا ہوں, جس کے رسول مولا ہیں, تو اگر کوئی مولا کے معنی دوست بتا رہا ہو, رسول کے معنی مولا کے معنی بھائی بتا رہا ہو, مولا کے معنی عزیز و قریب بتا رہا ہو, رسول کو عزیز و قریب اور دوست و بھائی سمجھے. ہم لوگ تو مولا کے معنی مولا مشکل کشا ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو بھائی ہم لوگ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. اپنا بھائی اور اپنا برادری اور اپنا رشتہ دار اور اپنا جو ہے یہ سب دنیا داروں کے بنائے ہوئے قصے ہم لوگ نہیں مانتے. ہم لوگ آقا مولا رسول نے مولا کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہیں, تو رسول ہمارے مولا ہیں تو علی بھی ہمارے مولا ہیں. رسول نجات دہندہ ہیں تو علی بھی نجات دہندہ ہیں. رسول ہمارے کلمہ کے ضامن ہیں تو علی بھی ہمارے کلمہ کے ضامن ہیں. رسول ہمارے جنت کے ٹھیکیدار اور دلانے والے ہیں تو علی بھی ہمارے جنت کے ٹھیکیدار ہیں, ہم کو دلانے والے ہیں. اور پھر رسول نے جس کو ماننے کو کہا ہے اسے ہم مان رہے ہیں. جنت دوزخ کی لالچ اور خوف سے نہیں مان رہے ہیں, بے لوث ماننا ہے, محبت سے ماننا ہے. ماننا محبت سے ہوتا ہے. لالچ سے اگر مانا تو جس چیز کی لالچ سے مانا محبت اس سے ہو گئی. یعنی اگر جنت کی لالچ میں مان رہے ہو تو تم اسے نہیں مان رہے ہو, جنت کو مان رہے ہو. جنت کی لالچ میں مان رہے ہو تو جنت کو مان رہے ہو, اسے نہیں مان رہے. اسی لیے کہا گیا بے لوث مانتے ہیں. یا دوزخ کے ڈر کے مارے مان رہے ہو تو تم دوزخ کو مان رہے ہو کہ دوزخ کھا جائے گی, اسی لیے ان کو ہم مان رہے ہیں کہ دوزخ ہمیں نہ کھائے. اور جو بے لوث ہے, جو محبت سے بے لوث محبت ہے, بے خوف محبت ہے, جس میں لالچ نہیں ہے, وہ اصل محبت. جنت میں ڈال جائے مجھے دوزخ میں ڈال دے, جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے, مجھے اپنے ساتھ رکھ, اپنے دامن میں پناہ دے, اور مجھے اپنی قربت, اپنی محبت, اپنا راستہ عطا فرما. یہ ہے حقیقی محبت کا پیغام. اب حسن حسین کو ماننا
تب دنیا یہ کہے کہ تم ہی چند لوگ مانتے ہو اور تو کوئی مانتا نہیں ہے. بھائی آج کل بڑا طنز تبرہ ہوتا ہے بھائی ماننے والوں پر. تو بھائی چند ہی لوگ ماننے والے تھے وہاں بھی. 1.25 لاکھ صحابیوں سے کہا کہ اگر انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان میں 72 نکلے کل. اب 1.25 لاکھ میں سے کوئی پرسنٹیج نہیں بنتا 72 کا, تو وہی صحیح رہیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے, جس کے نصیب میں ہے وہی مانے گا. سمجھے آپ؟ تو جو لوگ جنت کے لیے مانتے ہیں یا دوزخ کے خوف سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو وہ ان کے مفاد پرستی ہے, سوداگری ہے, تجارت ہے. یہاں تجارت نہیں ہے, صرف محبت ہی محبت ہے. اور ہم لوگ جنت نہیں مانگتے, ہم لوگ جنت والے کو مانگتے ہیں. ہم لوگ جنت کے طلبگار نہیں ہیں, جنت بانٹنے والوں میں سے ہیں. جنت بانٹنے والوں میں سے ہیں. بھائی کسی کے کھیت میں اناج کھڑا ہے تو وہ کھیت والا تمہیں مالک بنا دے. کھیت تو اس کا ہے, لیکن اس کے تم اتنے قریب ہو گئے کہ وہ تمہیں کہ بھائی دیکھو اس کو, جس کو چاہو اس کو دے دو, بانٹ دو. تو ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جنت کے سرداروں کو مان کر کے اور ان کی سرداری میں سے تقسیم کرنے والے لوگ. اس کے لیے ہم پریشان نہیں کہ جنت جیسے قوالی میں گاتا ہے کہ ساری دنیا جنت تلاش کرتی ہے اور حسین والوں ساری دنیا جنت تلاش کر رہی ہے اور جنت حسین والوں کو تلاش کر رہی ہے, کیونکہ جنت کے سردار حسن حسین ہیں. تو یہ جو ان کی تاریخیں منانا یہ بھی بڑی بات ہے, نصیب کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے, اور عبادت ہے, خیر و برکت ہے, رحمت ہے اسی میں. اور جس پر ان کی عنایت ہے اسی کو توفیق ہوتی ہے. تو اس پہ قائم رہنا چاہیے. دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کیا مان رہی ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے, اس سے آنکھیں بند کر کے ہم جس کو مانتے ہیں, جس کو جانتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, اس پر ہمارا دھیان, اس پہ ہمارا فوکس رہنا چاہیے. اس کو منانے کی, اس کو خوش کرنے کی ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. اللہم صلی اللہ